بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اردو کا قاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اردو کے الفاظ کو سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ عام طور پر یہ کتاب مکتب میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اور چونکہ ہم مکتب کا ایک نصاب پیش کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس کتاب پر بھی ویڈیو بنا دیں۔ اس کتاب میں اردو کے جو حروف ہیں اور عربی کے جو حروف ہیں، ان دونوں میں بہت سارے حروف ملتے جلتے ہیں، لیکن دونوں میں پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ عربی میں سارے حروف کو معروف پڑھتے ہیں، کیونکہ عربی میں مجہول نہیں چلتا ہے، اس میں ہر حروف کو معروف پڑھتے ہیں، جبکہ اردو میں مجہول پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اردو میں ہم مجہول بولتے ہیں تو ہم مجہول پڑھتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے عربی اور اردو میں ان حروف کو پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور عربی میں مخرج سے ہر حرف کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، جبکہ اردو میں ہر حرف کو مخرج سے نکالنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ بات کو اتنے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم بے بول رہے ہیں یا پے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، عام طور پر لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اس میں اتنی مخرج کی ادائیگی کا لحاظ رکھنا اردو میں اتنی ضروری نہیں ہوتا جتنی عربی میں، کیونکہ عربی میں تھوڑا سا بھی مخرج میں بھی اگر تھوڑا فرق آتا ہے تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور پھر اگر اس غلط معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر نماز کے اندر اگر پڑھتے ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور یوں ہی ایک تلاوت کرتے ہیں تو اس طریقے کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں قواعد ہر حروف کو ادا کرتے وقت جو ہے مخرج کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور کیا ہے ان کو معروف پڑھنا پڑتا ہے، جبکہ اردو میں ان ساری چیزوں کا رعایت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے عربی اردو میں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، یہ عربی میں بھی الف پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی اسے الف پڑھتے ہیں۔ الف، بے، اسے ہم اردو میں بے پڑھ رہے ہیں، جبکہ عربی میں اسے ہم با پڑھتے ہیں، کیونکہ با یہ مجہول ہے، با بی یہ مجہول ہے، با بی یہ معروف ہے، اسے معروف کہتے ہیں، اور بے اسے مجہول کہتے ہیں۔ تو عربی میں چونکہ ہر حرف کو معروف پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے عربی میں با پڑھتے ہیں، با پڑھتے ہیں یا بی پڑھتے ہیں، بے نہیں پڑھتے ہیں۔ بے اردو میں پڑھتے ہیں، چونکہ اردو میں مجہول چلتا ہے، اس وجہ سے اردو کی کتاب میں اس حرف کو بے پڑھتے ہیں، با نہیں پڑھتے ہیں۔ بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، اسے رے پڑھیں گے۔ رے، رے، زے، زے، اس کو بھی زے پڑھتے ہیں۔ اس زے میں 3 نقطے ہیں۔ اس زے کا استعمال بہت کم ہے، بہت کم الفاظ میں اس زے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں ازدہا میں اس زے کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے زال ایک لفظ آتا ہے۔ اس طریقے کے بہت کم الفاظ ہیں جس میں اس زے کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر زیادہ تر اس زے کا استعمال ہے، 1 نقطے والے زے کا استعمال ہے، 3 نقطے والے زے کا استعمال بہت کم ہے۔ سین، شین، صاد، ضاد، تے، اسے تے پڑھتے ہیں، اس کی آواز تھوڑی موٹی ہوتی ہے۔ یہ جو تے ہے اس میں 2 نقطہ ہے، اس کو بھی تے پڑھتے ہیں، لیکن اس کی آواز باریک ہوتی ہے اور اس تے کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ تو
تو اس کو پڑھتے ہیں تے، غے، اس کو زے پڑھتے ہیں موٹی آواز میں، زے، عین، غین، فے، سب کو مجہول پڑھ رہے ہیں، اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اردو اور عربی میں دونوں میں ان حروف کو پڑھنے کا انداز الگ ہے، عربی میں معروف پڑھتے ہیں، اردو میں مجہول پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ سب مجہول ہے۔ فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، سے ہے پڑھیں گے مجہول۔ حمزہ، یہ اس طریقے سے اردو میں پڑھتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ عام طور پر آج کے لوگ بولتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ الف بے تے سے ہی پڑھتے تھے عربی میں بھی، لیکن اب آج کل کے مولانا لوگ الف با تا سا پڑھاتے ہیں۔ تو کیوں پڑھاتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ پہلے لوگ اس پہ دھیان نہیں دیے، لوگ عربی کو بھی مجہولی پڑھتے رہے، عربی میں بھی ان حروف کو مجہولی پڑھتے رہے، اردو میں بھی مجہول پڑھتے رہے، لیکن جب لوگوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، عربی میں مجہول نہیں پڑھتے ہیں، عربی میں ہر حرف کو معروف پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے عربی میں پھر ہر حرف کو معروف پڑھا گیا، اور اردو میں اس مجہول کو باقی رکھا گیا۔ تو اردو میں مجہول پڑھنا ہے اس انداز سے، اور عربی میں ہر حرف کو معروف پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھنے کا جو یہ طریقہ ہے اس کو خیال رکھنا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق اردو عربی میں ان حروف کو فرق کر کے، ان دونوں میں تمیز کر کے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔